بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے جب اسلامی لشکر جزیرۃ العرب سے نکل کر چہارسو فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے روم و ایران اور دیگر جابر و ظالم سلطنتوں کی ستائی مخلوق خدا کو امن و آشتی کا سکھ اور عدل و انصاف کا چین پہنچا رہے تھے۔ پانچویں خلیفہ راشد کا لقب پانے والے عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کی مسند خلافت پر فائز تھے۔ ان کا ایک سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ وسط ایشیا کے ایک بڑے امیر اور زرخیز شہر سمرقند کے دروازوں تک آن پہنچا۔ اسلامی لشکر کا یہ اصول تھا کہ کسی بھی علاقے یا قلعے پر باقاعدہ حملہ کرنے اور اس کے خلاف اعلان جنگ سے پہلے اہل علاقہ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی اور ان کے سامنے 3 آپشن رکھے جاتے: اسلام قبول کر لیں، نہیں تو جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لیں اور اپنے دین و مذہب پر ہی قائم رہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں قبول نہیں تو پھر اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر ان تینوں آپشنز پر غور و فکر اور فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی جاتی۔ 3 دن بعد محاصرے میں آئے علاقے یا قلعے کے لوگوں کے اختیار کردہ آپشن کی روشنی میں اگلا قدم اٹھایا جاتا۔ لیکن اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے مسلمانوں کے اس مسلمہ اصول سے انحراف کیا اور بغیر کوئی مہلت دیے سمرقند پر حملہ کر کے شہر فتح کر لیا۔ سمرقند کے سب سے بڑے کاہن یعنی مذہبی پیشوا نے اسلامی لشکر کی اس بغیر اعلان جنگ کیے اور بغیر مہلت دیے فتح پر شکایت کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے ایک قاصد کو پیغام دے کر مسلمانوں کے دارالخلافہ دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ اس قاصد نے دمشق پہنچ کر ایک بڑی اور خوبصورت عمارت دیکھی تو اسے مسلمانوں کے حاکم یعنی خلیفۃ المسلمین کی رہائش گاہ سمجھ کر قریب چلا گیا۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو اس عمارت میں لوگ صفیں باندھ کر رکوع و سجود کر رہے تھے یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس عمارت میں لوگ صفیں باندھے رکوع و سجود کر رہے تھے یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ تمہارے بادشاہ کی رہائش ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ تو مسجد ہے، کیا تو نماز نہیں پڑھتا؟ قاصد نے جواب دیا، نہیں، میں تو سمرقند سے آیا ہوں اور اہل سمرقند ہی کے دین کا پیروکار ہوں، اور تمہارے بادشاہ کے نام اہل سمرقند کا ایک خط لایا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا رستہ دکھایا۔ قاصد لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنی تئیں مسلمانوں کے بادشاہ کے گھر پہنچ گیا، لیکن وہاں پر اسے ایک عجب منظر دیکھنے کو ملا۔ دیکھتا ہے کہ ایک شخص اس گھر کی دیوار سے سیڑھی لگا کر مٹی گارے کے ساتھ چھت کی لپائی کر رہا ہے، اور سیڑھی کے پاس کھڑی ایک عورت مٹی کا گارا اٹھا اٹھا کر اس شخص کو دے رہی ہے۔ قاصد الٹے پاؤں انہی لوگوں کے پاس پہنچا جنہوں نے اسے خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ واپس پہنچ کر لوگوں سے کہا، میں نے تم سے تمہارے بادشاہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ کسی ایسے غریب شخص کے گھر کا کہ جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو تجھے ٹھیک راستہ ہی دکھایا تھا اور درست پتہ ہی بتایا تھا۔ یہ سن کر اہل سمرقند کا یہ قاصد بڑی بے دلی بلکہ بے یقینی کی کیفیت میں دوبارہ اسی زیر مرمت گھر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کے چند لمحے بعد اندر سے وہی شخص باہر نکلا جو تھوڑی دیر پہلے اس گھر کی چھت کی لپائی کر رہا تھا، اور قاصد اسے دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ قاصد نے اس شخص کو اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں آپ کے لیے اہل سمرقند کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کا ایک خط لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خط عمر بن عبدالعزیز کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز نے اس کا حال پوچھا، آنے کا مقصد معلوم کیا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے خلاف شکایت کی کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے۔ یہ قبضہ دھوکے سے ہوا ہے، نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہی ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں۔ پھر اپنے خادم کو آواز دی، کاغذ اور قلم لایا جائے۔ خادم 2 انگلیوں کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس پر 2 سطریں لکھیں، اس پر مہر لگائی اور اس کو سر بمہر کر کے اہل سمرقند کے قاصد سے کہا کہ اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ خادم 2 انگلیوں کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ لے کر حاضر ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس پر 2 سطریں لکھی، اس پر مہر لگائی، اس کو سر بمہر کر کے اہل سمرقند کے قاصد سے کہا کہ اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ قاصد واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا اور منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے سمرقند پہنچ گیا اور سیدھا اپنے کاہن یعنی مذہبی پیشوا کے پاس حاضر ہو کر اسے سفر کی رودات بیان کی اور خلیفۃ المسلمین کا جوابی خط اس کے حوالے کیا۔ جوابی خط میں خلیفۃ المسلمین کی طرف سے واضح احکامات تھے کہ ایک قاضی مقرر کر کے اس کے سامنے اس مقدمہ کو پیش کیا جائے۔ کاہن اور اہل سمرقند مکمل آزادی کے ساتھ اپنا مقدمہ اور دلائل قاضی شہر کے سامنے رکھیں گے اور اسلامی لشکر کا جرنیل بھی عدالت کے کٹہرے میں پیش ہو کر اپنی صفائی دے گا اور پھر فریقین کے دلائل سن کر قاضی جو بھی فیصلہ دے گا اس کی ہر صورت تعمیل ہوگی۔ اگرچہ اہل سمرقند کے یہ مذہبی پیشوا متذبذب تھے کہ پتہ نہیں کہ قاضی کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ خط سمرقند کے مسلمان حاکم تک پہنچا دیا۔ خط پڑھتے ہی حاکم شہر نے خلیفۃ المسلمین کا حکم دیکھ کر فوراً ایک قاضی کا تقرر کر دیا جو اہل سمرقند کا مقدمہ سن کر فیصلہ کرے۔ بعض تاریخی روایات میں قاضی جمی کا نام لیا گیا ہے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ اسلامی لشکر کا سپہ سالار بھی عدالت کے کٹہرے میں قاضی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے خلاف اہل سمرقند کا دعویٰ سننے لگا۔ اہل سمرقند نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ اسلامی لشکر نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ سپہ سالار نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک زرخیز ملک تھا۔ اس کے قرب و جوار کے لوگوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ اس لیے ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے، سو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے سپہ سالار کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ سپہ سالار نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو۔ اس کے بعد تو عدالت کا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے، تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیدار اپنے بیوی بچوں سمیت سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور شہر سے کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء اور سامان ساتھ نہیں لے کر جائیں گے اور سمرقند میں کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ شہر سے نکلنے کے بعد جنگ کی تیاری کے لیے باقاعدہ چیلنج دیں گے اور پھر دوبارہ لڑائی کریں گے۔ اہل سمرقند اور ان کے مذہبی پیشوا جو دیکھ اور سن رہے تھے اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر عدالت لگی، نہ کوئی لمبے چوڑے مکالمے اور گواہیاں اور نہ دلائل کا انبار اور باتوں کا تومار۔ فیصلے کے بعد عدالت برخاست ہو گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اہل سمرقند نے اسلامی لشکر کو شہر چھوڑتے دیکھا۔ ہر طرف بات پھیل گئی کہ مسلمانوں کی عدالت نے اسلامی لشکر کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اور عدالتی فیصلے کی تعمیل میں مسلمان فتح کیا ہوا شہر بلا چون و چراغ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور اب سمرقند کے شہریوں کی حیران و پریشان ہونے کی باری تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا
کہ فاتح لشکر اتنی آسانی سے شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے کہ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے ایسا اخلاق اور عدل و انصاف انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل سمرقند مسلمانوں کے شہر چھوڑتے ہی جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے اور اسلامی لشکر کے پیچھے جا کر اسے واپس سمرقند لے آئے، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے؟ ایسا عدل و انصاف اور حسن اخلاق تو ان کو اپنوں کے دور حکومت میں بھی نہیں ملا تھا۔ محترم ناظرین، اگلی کسی ویڈیو میں ہم 5ویں خلیفہ راشد کا لقب پانے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور دور خلافت پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔